ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مختلف موضوعات پر تو بات ہوتی ہی رہتی ہے. ایک چیز ایسی ہے، ایک بات ایسی ہے کہ اس کو بار بار یاد رکھنے کی تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ انسان کی موت ہے. فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت. کثرت سے ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو ایسی چیز کو جو ساری لذتوں کو توڑ ڈالے گی، اور وہ موت ہے. اپنی موت کا دھیان کرو. موت آ رہی ہے، دم بدم آ رہی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جو ہمارے قریب نہ کر رہا ہو موت کو. ہر لمحہ ہماری موت کو ہمارے قریب کر رہا ہے. ہمارا ہر قدم جو اٹھ رہا ہے قبر کی طرف لے جا رہا ہے. جو لمحہ گزر رہا ہے قبر کے قریب پہنچا رہا ہے. اور یہ موت ہر ایک کو آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن نے کئی جگہ کہا ہر جاندار کو موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. اس موت نے نہ کسی فاتح کو چھوڑا، نہ موت مفتوح کو، نہ کمزور کو چھوڑا، نہ پہلوان کو، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی نہیں چھوڑا، نہ کسی بادشاہ کو چھوڑا، نہ کسی غلام کو چھوڑا. سب کو آئے گی. آ رہی ہے، دم بدم آ رہی ہے، ہر لمحہ آ رہی ہے. لیکن انسان غافل ہے، رنگ رلیوں میں مبتلا ہے. اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، موت کو یاد رکھنے والے ایسا کام نہیں کیا کرتے جو کام ہمارے ملک میں اوپر سے نیچے تک ہو رہا ہے. پورے ملک میں کرپشن کا دورہ ہے، حرام خوری کا، کرپشن کا، لڑائی جھگڑوں کا، نفسانیت کا. اگر کسی کو اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ موت آ رہی، وہ ساری چیزوں کو بھول جائے گا، اپنی موت کی فکر کرے گا. یا ہر ایک کو دوسرے کی فکر ہے، اپنے ماں کو اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے.
دوسرے کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. خود کیا کر رہے ہو اس کا جائزہ لو. اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اپنی موت کی کو کثرت سے یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو توڑ ڈالے. قرآن نے کہا کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ رہنے کے لیے آتا ہے. جو آیا ہے جانے کے لیے آیا، جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، رہنے کے لیے نہیں آتا. منزل آگے ہے، جنت ہے انشاءاللہ، اللہ تعالی جنت تک پہنچا دے. ساری بات یہ ہے، یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم امتحان گاہ میں ہیں. یہ امتحان گاہ ہے دنیا کی زندگی. ہمیں بھیجا گیا ہے کہ تم اعمال کر لو، جنت والے اعمال کر لو گے تو جنت میں پہنچو گے، جہنم والے اعمال کرو گے تو جہنم میں پہنچایا جائے گا. یہ امتحان ہے، مشقتیں ہیں. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور تجارت بھی ہے، مزدوری بھی ہے، کمانا بھی ہے، محنت مشقت بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے. ان سب کے اندر امتحان ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی بتائی حدود کے مطابق کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. ایک ہر بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بیوی بچوں کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں. ہم یہاں بھیجے گئے امتحان کے لیے، اور ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی لکھنے والے موجود ہیں. وہ ٹیپ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہر اچھی بات بھی لکھی جا رہی ہے، بری بات بھی لکھی جا رہی ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا آخرت میں، جو ذرہ برابر کوئی برا کام کرے گا اس کو بھی آخرت میں دیکھ لے گا. اگر یہ تصور قائم رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور موت کسی وقت بھی آ جائے گی، تو پھر ہماری بے فکری کا یہ حال نہ ہو جو ہو رہا ہے. کیسی بے فکری کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ لڑتے ہیں، دوسروں کو پر ظلم بھی کرتے ہیں، تجارت میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، دغا بازی بھی کرتے ہیں، کاموں میں کام چوری بھی کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں. قتل غارت گری کا بازار گرم ہے، کسی کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں. اگر موت سب کو یاد ہو تو سب کی جانیں محفوظ ہو جائیں، سارے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے، ہر شخص اپنی آخرت کی فکر کرے. اور یہ موت جو وقت مقرر ہے اس سے ایک سیکنڈ پہلے یا بعد میں نہیں آتی، جو جگہ مقرر ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتی. اور واقعات تو طرح طرح کے ہوتے ہی ہیں. ہم نے اپنے واقعات دیکھے، آپ نے بھی بہت سارے واقعات دیکھے ہوں گے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم مشہور شخصیت تھی پاکستان کی. ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت تھا. ایک شرعی مسئلے میں ہمارا اور ان کا کچھ مشورہ ہونا تھا. وہ تشریف لائے کراچی، نیو ٹاؤن کے مدرسے میں قیام تھا. ہمیں فون کیا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ آ جائیں تو بڑا اچھا ہو. ہم بھی پہنچ گئے، وہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ عالم تھے بڑے، انہیں ایک مسئلہ جو تھا غور طلب ہو، کہا کہ دیکھیے یہ مسئلہ میرے نزدیک یوں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یوں ہونا چاہیے. پھر دلیل کیا ہے؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. پہلی دلیل تو یہ ہے. لمبی تقریر کی، مفصل، بہترین انداز، بالکل تندرست.
پہلی دلیل تو یہ ہے، اور دوسری دلیل یہ کہ ختم، بس ختم، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی ہارٹ اٹیک سامنے نظر آیا، بس بند ہو گئی زبان اور ڈھلک گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید بے ہوشی کا دورہ پڑا ہے، کیا ہوا ہے کچھ نہیں پتا، وہ رخصت ہو چکے تھے۔ جلدی سے گاڑی میں ان کو بٹھایا گیا، لٹایا گیا اور لے جانے کی کوشش کی گئی، تو ڈاکٹر کو بھی بلا لیا جلدی سے، سب نے کہا کہ ختم ہو چکے۔ تو یہ موت کسی کو چھوڑتی نہیں، کچھ نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے گی، کس حالت میں آ جائے گی، اور فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ کہیں موت گناہ کی حالت میں نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ موت کی حالت میں اگر گناہ کی حالت میں موت آ جائے تو توبہ کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ موت سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، ان سے توبہ کی جا سکتی ہے۔ بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے معافی بھی مانگی جا سکتی ہے، حقوق بھی ادا کرنے کا موقع ملتا ہے موت سے پہلے پہلے۔ لیکن جب اچانک موت آ جائے گناہ کی حالت میں تو کب حقوق معاف کروائیں گے، کب توبہ کا موقع ملے گا؟ خطرناک چیز ہے، بہت خوفناک چیز ہے، ڈرتے رہنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ۔ ان کی حکومت تو جنات پر بھی تھی اور ہواؤں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک اجنبی آیا، بیٹھ گیا اور بیٹھا ہوا تھا تو حاضرین میں سے ایک کو وہ بار بار دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی شروع میں پتہ نہیں چلا کہ یہ آنے والا کون ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا اور انہوں نے حاضرین کو بتلایا کہ یہ ملک الموت تھا، موت کا فرشتہ، جس کو وہ دیکھ رہا تھا۔ بار بار ان کو فکر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے عرض کی کہ حضرت وہ مجھے بہت بار بار دیکھ رہا تھا، گور رہا تھا، تو میں کیا کروں؟ کہا کہ میں کیا کروں، گھور رہا تھا تمہیں؟ کہ جب مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مجھے کیوں گھور رہا تھا سب میں سے؟ تو کہ بھائی میں کیا کروں؟ کہ اچھا آپ ایسا کریں، ہوا کو آپ حکم دے دیں، مجھے ہوا اڑا کر لے جائے یہاں سے۔ یہ بیت المقدس میں ہوتے تھے، فلسطین کے علاقے میں ہوتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کہاں بھیج دوں بھائی تجھے؟ کہ ہندوستان کے آخری کنارے پر بھیج دو، بنگال میں پہنچا، بنگال کے ہوگا وہ ہندوستان کا آخری علاقہ۔ ہوا کو حکم دے دیا، یہ لے گی اس کو۔ اگلے دن یا چند گھنٹوں کے بعد وہ اجنبی پھر آیا، مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم میرے فلاں ساتھی کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے؟ کیا عجیب بات ہے، میں گھور کر اس واسطے دیکھ رہا تھا کہ میں ملک الموت ہوں اور مجھے حکم ملا ہوا تھا کہ اس کی جان روح قبض کرنی ہے مجھے ہندوستان کے آخری کنارے پر، اتنے وقت پر، اتنے بجے۔ وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ اس کی روح میں وہاں کیسے قبض کروں گا؟
مگر مجھے تو اللہ کا حکم تھا، میں وہاں پہنچا تو دیکھا وہاں موجود تھا، اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ یہ رب کریم کے نظامات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے احیاء العلوم میں۔ رب کریم کے واقعات کے کا نظام ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی کام غیر مربوط نہیں ہوتا، اچانک نہیں ہوتا، رب کریم کی ترتیب سے ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کسی کی موت کس طرح آنے والی ہے۔ اس واسطے بھائی کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی یاد دلایا کریں۔ ہارون رشید کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا ایک زمانے میں، اللہ اکبر۔ بہلول مجذوب ان کے زمانے میں ایک مجذوب شخصیت تھے، اللہ والے بزرگ تھے مگر مجذوب تھے۔ ہارون رشید ان سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بلا بھی لیتے تھے اور یہ پہنچ بھی جاتے تھے، اہل دربار بھی، اہل محل کے لوگ بھی ان تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے۔ تو ان سے بہلول سے طرح طرح کی سوالات کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے تاکہ کچھ نصیحت کی باتیں معلوم ہوں۔ تو بہلول سے ایک مرتبہ ایسے مذاق میں کہنے لگے کہ بہلول ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ یہ بتاؤ کہ تم سے زیادہ بے وقوف بھی دنیا میں کوئی ہے یا نہیں؟ تم سے زیادہ بے وقوف بھی دنیا میں کوئی ہے یا نہیں؟ تو وہ سوچنے لگے، غور کیا، کہنے لگے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی اپنے سے زیادہ بے وقوف۔ کہا کہ چلو، ہارون رشید نے اپنا شاہی عصا ان کو دے دیا، جواہرات سے جڑا ہوا قیمتی عصا تھا، کہ جو یہ لے جاؤ اور جو تمہیں اب تم سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو دے دینا۔ یہ بہت خوش ہوئے، لے کے چلے گئے بغداد میں، وہاں کی گلیوں میں پھرتے تھے عصا لیے ہوئے کہ کوئی ملے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا شاہی جلوس گزر رہا تھا بغداد کے شہر سے، دیکھا کہ بہلول چلے جا رہے ہیں کہیں، تو رکوا لیا جلوس کو اور کہا کہ بلاؤ بہلول کو۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے ایک کام بتایا تھا وہ کر رہا ہوں، اپنے سے زیادہ بے وقوف تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ابھی تک نہیں ملا؟ کہا کہ ابھی تک نہیں ملا۔ کہا کہ اچھا جاؤ۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس کے بعد ہارون رشید بیمار پڑے، مرض وفات شروع ہو گیا، سخت بیمار ہوئے۔ بہلول کو پتہ چلا، محبت کرتے تھے بہلول بہت ہارون رشید سے، ان کی عیادت کے لیے آئے، کمرے میں پہنچ گئے، پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ کہا کہ بس اب کیا حال پوچھتے ہو، اب تو روانگی ہے۔ روانگی ہے؟ کہاں کی روانگی؟ کہ وہاں جانا ہے جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوتی۔ ایسے لمبے سفر پر جا رہے ہیں آپ جہاں سے واپسی نہیں ہوتی؟ کہ ہاں میں تو ایسے سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو ادھر ادھر وہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، جب کبھی آپ ایک دن کے سفر پر جایا کرتے تھے کہیں تو میں آتا تھا یہاں تو آپ کے دربار میں ہلچل مچی ہوئی ہوتی تھی، خیمے جا رہے ہوتے تھے، فوجیں جا رہی ہوتی تھی، رسالے جا رہے ہوتے تھے، سامان جا رہا ہوتا تھا، اور آج آپ اتنے لمبے پر سفر جانے کی بات کر رہے ہیں، سفر پر جانے کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ کے محل میں تو مجھے کوئی غیر معمولی بات ہلچل نظر نہیں آئی۔ آپ کیا کوئی تیاری نہیں کی اس سفر کی؟ تو ہارون رشید رو پڑے اور کہا کہ بہلول
میں نے واقعی اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ بہلول نے کہا امیر المومنین، اتنے لمبے چھوٹے چھوٹے سفروں کی اتنی تیاری اور اتنے لمبے سفر کی آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ یہ ایسا اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف مل جائے تو اس کو دے دوں، یہ آپ کو مبارک ہو۔ کہ اتنے لمبے سفر کی کوئی تیاری نہیں، چھوٹے سے سفر کی اتنی تیاریاں۔ ہم جائزہ لیں اپنے اپنے حالات کا، ہم کتنی تیاریاں چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں کرتے ہیں، شادی بیاہ کے کاموں میں، تفریح کے کاموں میں، سفر کے کاموں میں کتنی تیاریاں ہم کرتے ہیں، لیکن جو سفر درپیش ہے سب سے بڑا مشکل سفر، اس کی تیاری ہم نے نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، سفید ریشم کا کپڑا لے کر، اور کہتے ہیں اس کی روح سے خطاب کر کے کہ تم نکلو راضیتن مرضیتن الی ربہم وریحان ورب غیر غضبان، تم نکلو اس حالت میں کہ تم بھی راضی، تمہارا رب بھی تم سے راضی، نکلو ایسے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے۔ تو اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور کافر کے ساتھ خطاب ہوتا ہے، وہ ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکل تو، اس حالت میں کہ تو بھی مصیبت میں ناراض، تیرا رب بھی تیرے سے ناراض، اور اس کو لے کر چلے جاتے ہیں ادھر عذاب کی طرف لے جایا جاتا ہے، مومن کو ثواب کی طرف لے جایا جاتا ہے، نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آج آپ کے خطبے میں بھی وہ حدیث آئے گی کہ جب مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے، قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے کہ اللہ ہے، اور پوچھتے ہیں کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، دین الاسلام۔ وہ پوچھتے ہیں کہ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ شخص جو آپ تمہاری طرف مبعوث ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں کہ جو شخص تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے تھے یہ کون ہیں؟ تو اگر وہ مومن ہے تو کہے گا کہ یہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، میرے بندے نے سچ بولا ہے، اور جنت کی طرف دروازہ اس کا کھول دو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو اور ہوا، جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو کیسی ہوگی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آنے لگے گی اس کی طرف اور حد نگاہ تک اس کی فراخی کر دی جائے گی۔ یہ عالم برزخ میں ہے تو قبر کا گڑھا، لیکن اب وہاں کے حالات عجیب و غریب ہیں، حد نگاہ تک فراخی کر دی جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی کھلا ہوا، کوئی بندش نہیں ہو۔ یہ عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ اب یہ سب وقت آنے والے ہیں، ہم پر آ رہے ہیں، جب ہمارا
جنازہ جائے گا، محبت کرنے والے قبر تک پہنچائیں گے، لیکن قبر میں دفن کرنے کے بعد کچھ دیر تو ٹھہریں گے، لیکن وہ سب رخصت ہو جائیں گے۔ پھر ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا، اور فرشتے پوچھنے والے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کافر ہے تو اس کے معاملات اس کے بالکل برعکس ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جائے گا۔ تو بھائی آج کے بیان کا حاصل یہی ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اللہ تعالیٰ کے لیے یاد کیا کرو کثرت سے اپنی موت کو، تاکہ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرو۔ پھر آدمی جب یہ تصور کرے گا کہ کتنا کما لوں، کروڑوں اربوں کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا بے شمار، دل نہیں بھرتا کروڑ کمانے کے بعد پھر اربوں کی ہوس ہوتی ہے، اربوں کی ہوس کرنے کے بعد خربوں کی ہوس ہے، ہوس تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے کوئی پوچھے کہ جنت یا قبر میں سب ساتھ جائے گا تمہارے ساتھ؟ قبر میں تو 2 کپڑے جائیں گے بس۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔